میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، علماء نے واضح طور پر ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جن ادلہ کے ساتھ، جن دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، تواتر کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، احادیث طیبہ کے ساتھ، انہی دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتا۔ یعنی جن دلائل کے ساتھ نبوت ثابت ہو رہی ہے، انہی دلائل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا انکار تو گویا ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے نبی مانا ہی نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں رہا تو پھر مسلمان ہی نہیں رہا، اور بنیاد ہی اسلام کی یہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ، خود رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مشہور آیت ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ مسلمانوں کا زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک اس پر اجماع قطعی یقینی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ خاتم النبیین کا معنی سب سے آخری نبی ہے، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کا واضح طور پہ معنی یہ ہے۔ اسی طرح 100 سے زیادہ احادیث طیبہ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا خاتم النبی ہونا بیان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نامساعد حالات کے اندر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود جب مسیلمہ کذاب کے فتنے نے سر اٹھائے تو سب سے پہلے اس کی سرکوبی کی کہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کہ یہ اسلام کی بنیاد پر حملہ کرنے والا تھا، جڑ پہ حملہ کرنے والا تھا، لہذا مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ تو ختم نبوت وہ عقیدہ، وہ نظریہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس کا اعتقاد رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ علماء نے واضح طور پہ فرما دیا، ایک تو ہے حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی کا ماننا کہ یہ نبی ہے، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ہے ہی کفر۔ اگر کوئی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ بھی رکھے تو وہ کافر ہو جائے۔ فرض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ جب یہ تسلیم کریں گے کہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا جھوٹا ہونا تسلیم کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی یہ نہیں ہو سکتا، اس کا اعتقاد بھی رکھنا کہ ممکن بھی اگر کوئی مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہاء کرام نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ نعوذ باللہ اگر کسی جھوٹے نبی نے حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اور کسی دوسرے نے اس سے کہا کہ معجزہ ظاہر کر، تو اس کو کفر فرمایا، اس لیے کہ معجزہ ظاہر کرنا یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جس کی نبوت کے بارے میں کسی طرح کا یہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، ٹھیک ہے، تو جب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ معجزہ ظاہر کر اگر تو نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ممکن مان رہے ہیں کہ یہ اگر معجزہ دکھا دے تو یہ نبی ہو جائے گا، تو فرمایا کفر ہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ اس کو عاجز کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نبی تو ہے نہیں تو یہ معجزہ تو دکھا نہیں سکے گا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ اس سے مسئلے کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو معجزے کو ظاہر کر تو یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنی ہمارے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، ختم نبوت کی یہ اہمیت ہے۔